اچھا، یہاں پر مجھے نا موٹاپے کے نقصان پہ ایک حکایت یاد آ گئی کہ ایک شخص تھا، اس نے حکیم صاحب سے شکایت کی کہ اس کی بیوی بانجھ ہے، اسے اولاد نہیں ہوتی۔ تو حکیم صاحب نے اس عورت کی نبض دیکھی تو اسے کہنے لگے اب تجھے نا دوائی کھانے کی ضرورت نہیں ہے بچے کے لیے، نا بچہ پیدا کرنے کے لیے اب تجھے دوا کھانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تیری نبض میں نے دیکھ لی ہے، اور نبض دیکھ کے مجھے یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ 40 دن کے اندر اندر تو مر جائے گی۔ وہ عورت بڑی خوف زدہ ہو گئی اور اس کی جو زندگی تھی نا وہ تلخ ہو گئی۔ اس نے نا اپنے گھر گئی اور اپنا جو ہے نا مال اسباب نکالا اور جناب وہ دنیا میں تقسیم کرنا شروع کر دیا، اور اس نے وصیت بھی کر دی، کھانا پینا بھی بیچاری نے چھوڑ دیا، یہاں تک کہ 40 دن گزر گئے۔ جب 40 دن گزر گئے تو وہ کوئی نہیں مری۔ اب وہ بندہ جو ہے نا وہ دوڑا دوڑا حکیم صاحب کے پاس آ گیا، وہ کہنے لگا جی وہ تو نہیں مری۔ اس کو پتہ نہیں کتنی خوشی تھی اس کے مرنے کی، لیکن بہرحال وہ عورت نہیں مری۔ تو حکیم صاحب نے اسے کہا مجھے پتہ ہے وہ نہیں مرے گی، وہ اس کو میں نے صرف ڈرانے کے لیے، اس کو پریشان کرنے کے لیے میں نے اس کو یہ بات کہی تھی، کیونکہ اس کی نبض دیکھ کے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کا یہ جو موٹاپا ہے نا، جو اس کا موٹاپا ہے اس کی وجہ سے اس کے رحم پر، یعنی کہ جو اس کا جو بچے دانی ہوتی ہے اس پر چربی چڑھ گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ اس کو حمل نہیں ٹھہر رہا تھا۔ تو اب وہ چونکہ پریشانی میں اس نے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا اور اس کے جو دیگر جو معاملات تھے زندگی کے وہ بھی ڈسٹرب ہو گئے، اس کی وجہ سے وہ ہو گئی ہے کمزور۔ تو اب وہ کمزوری کی وجہ سے اس کا وہ جو معاملہ ہے نا وہ چربی والا وہ ختم ہو گیا، تو اب تو اس کے ساتھ جمع کر تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرما دے گا۔ اب یہاں پر ایک چھوٹا سا نقطہ بھی میں آپ کو سمجھا دوں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے ہم ایسے علم سے اللہ عز و جل کی پناہ مانگتے ہیں جو نفع نہ دے۔ تو یاد رکھیں یہ موت کا جو علم ہے یہ بندے کی زندگی کو برباد کر کے رکھ دیتا۔ اگر ہمیں پتا ہوتا کہ ہمیں موت کب آنی ہے، موت کو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اپنا وقت گزارنا چاہیے، اور موت کو یاد رکھ کے اپنے زندگی کے معاملات کو کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔